جو ایکویشن سمجھانے لگا ہوں وہ یہ ہے، زندگی میں 3 سٹیپ لینا سیکھ لیں. دیر از اے 3 اسٹیپ فارمولا، ویری سمپل. فرسٹ آف آل، جس کام کے لیے اللہ نے آپ کو بنایا وہ ڈھونڈیں. ہم اینیمل نہیں ہیں. اینیمل کی نا سارے شیر ایک جیسے ہیں. کوئی شیر ایک دم سے نہیں کہتا کہ نہیں جی میرا ٹیلنٹ گانا ہے، میں دھڑوں گا نہیں، میں مہندی حسن شیر ہوں. یہاں اچانک جناب ایک شیر آ کے کہے کہ نہیں 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 میں جو ہے نا میں باکسر شیر ہوں، محمد علی شیر. شیر شیر ہے. دنیا میں کبھی نہیں ایسے ہوا کہ گھوڑا جو ہے وہ اچانک آ کے کہ نہیں میں گھوڑا تو ہوں لیکن میرا جو ٹیلنٹ ہے وہ ہوا میں اڑنا بھی ہے. گھوڑا گھوڑا ہے، نسل کا فرق ہو سکتا ہے لیکن گھوڑا گھوڑا ہے. انسان کے ساتھ ایسے نہیں ہے. ہماری تقسیم کے لیے نسلیں، ذاتیں، برادریاں بنی ہیں، لیکن اصل ہمارا ہنر جو ہے نا وہ ٹیلنٹ ہے جس کے ساتھ اللہ نے ہمیں. ایک کہانی میں مختصر سی سنا دیتا ہوں اس کو سمجھانے کے لیے. ایک شخص تھا، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ ایک ڈبے پہ بیٹھ کے نا بھیک مانگتا رہا. تو جوانی سے مانگنی شروع کی، اللہ کے نام پہ دے، اللہ کے نام پہ دے، اللہ کے. آخر کار ہوتے ہوتے بوڑھا ہو گیا اور ایک دن سردی بڑی تھی جس طرح کی آج کا، ٹھٹر کے مر گیا. بھیک گرا تو لوگوں نے اس باکس کو کھولا، اس میں خزانہ پڑا ہوا تھا. یعنی مانگتا وہ بھیک رہا اور خزانہ. ہم سب کے ساتھ یہ ہوتا ہے، پورے کے پورے ٹیلنٹ کے ساتھ، پوری تیاری، پورا ٹیلنٹ 0 میٹر ٹیلنٹ کے ساتھ کور میں چل جاتے ہیں. یعنی یہاں تک بتا رہا ہوں، یہ جو ہمارے گھروں میں کام کرنے والی ہیں بعض آنٹیاں بھی ہوتی ہیں جو جاسوسی کرتی ہیں. ہوتا نا کہ کہیں میں جاسوسی ہوتی ہے، ان کا ٹیلنٹ ہوتا ہے وہ. یقین کیجئے وہ ایسی ایسی جاسوسی کریں گی بندہ حیران ہو جائے گا کہ بندے کسی کو بھی نہیں پتا ہوگا، اس کو پتا ہوگا. انہوں نے پالش نہیں کیا ہوتا اور اس کو چینلائز نہیں کیا ہوتا. اگر کریں تو یقین کریں، ان کتابیں لکھیں. دنیا کے جاسوسوں نے کتابیں لکھی ہیں کہ ہم نے ٹیلنٹ کو صرف پالش کیا تھا. فرسٹ تھنگ از ڈسکور یور ٹیلنٹ. دی سیکنڈ تھنگ، دی اسٹیپ نمبر 2 از پالشڈ. پالش کرنے کے لیے اگر آپ نے پہلوان بننا ہے تو اکھاڑے میں رہیں. اگر آپ نے سومو بننا ہے تو سوئمنگ پول میں چھلانگ لگا دیں. اگر آپ نے رائٹر بننا ہے روز لکھیں. اگر آپ نے بیسٹ ٹیچر بننا ہے تو پھر وائٹ بورڈ، مارکر، یہ چیزیں آپ کے پاس میرے مطابق ملٹی میڈیا ہینڈی کیپ ہے. کیونکہ وہ جو تصویریں میں نے یہاں بنانی ہیں اگر میں بولتے ہوئے آپ کے دماغوں میں نہیں بنا سکتا تو میں ٹیچر نہیں ہوں. یعنی وہ اسکل اتنی بڑی ہے. یہ کمیونیکیشن کی پیک ہے کہ آپ نے اس ٹیلنٹ کو پالش کیا اور وہاں لے گئے جہاں پر آپ بات کریں تو لوگ اسپیل باؤنڈ ہو. دی تھرڈ تھنگ، پہلا اسٹیپ کیا تھا؟ ڈسکور یور سیلف، دین پالش اٹ. دی تھرڈ تھنگ از دیٹ اس ٹیلنٹ کے ساتھ سرو کریں. سیوا، خدمت. سر وہی آپ کی نماز ہے، وہی آپ کی عبادت ہے، وہی چلہ ہے، وہی سب کچھ ہے. اگر کام آپ کا آپ کے لیے عزت والی چیز نہیں ہے نا تو دنیا کی کوئی چیز آپ کو عزت نہیں دے سکتی. نہ S400 دے گی، نہ بڑا گھر دے گا، نہ اتنے ڈیجٹ سیلری دے گی، نہ مہنگا موبائل. دنیا کراؤن پہن لیں، کراؤن سے رسپیکٹ نہیں ہوتی. رسپیکٹ کسی سے ہوتی ہے؟ سیوا اور خدمت سے. تو اگر آپ اپنے بیسٹ ٹیلنٹ سے، میں سپوز کر رہا ہوں، یہ مثال میں ہمیشہ دیتا ہوں، اگر آپ کا ٹیلنٹ نکلا ہے کہ میں برف ہوں، کیا ہوں؟ آئس. تو اس کو پالش کر کے آپ نے کچھ ایسا بنایا کہ اس کے بعد اگر سرو کیا اور وہ میلٹ تو ہونی ہے تو کتنوں کے گلاس ٹھنڈے ہو گئے، کتنوں کے جگ ٹھنڈے ہو گئے. ٹھیک ہے جی. مائی ٹیچر واصف صاحب آخری دن تھے نا، تو آپ ایک علاج کے لیے جا رہے تھے UK. اس زمانے میں اولڈ ایئرپورٹ تھا. اس اولڈ ایئرپورٹ مجھے بھی یاد ہے، میرے انکل جو 80s میں گئے نا، ہم ویو کرتے تھے باقاعدہ کھڑے، وہ جہاز اور لوگ بیٹھے ہوتے. تو ایک پورا مجمع کھڑا جو کیا کر رہا تھا؟ ویو کر رہا تھا کہ یار اتنا بڑا ٹیچر ہے، علاج کے لیے جا رہے ہیں ہم. آخری دنوں کی بات، بالکل آخری ڈیز. تو آپ نے جو ساتھ تھا نا اٹینڈنٹ، اس سے کہا کہ تمہیں پتہ یہ کون ہے؟ آپ نے کہا آپ کے چاہنے والے ہیں؟ آپ نے کہا نہیں. آپ نے کہا یہ میرا جنازہ ہے اور اس کو اکٹھا کرنے کے لیے مجھے 63 سال لگے ہیں. 63 ایئرس کی ایج پہ ڈیتھ ہوئی ان کی. آپ فرمایا کرتے تھے مومن کی عمر 63 ہوتی، سرکار دو علیہ وسلم کی عمر 63 تھی نا، یہ ادب میں کہا کرتے تھے. تو بات یہ ہے کہ ایک ایک دانہ پرو کے آپ بندے اکٹھے کرتے ہیں. یہ ہے سروس، یہ ہے خدمت. باقی میرے بیٹے آج ارب روپے چلے گئے تو وہ زیرو ہے. کنکلوژن آف سٹوری، بیٹا ایک سانس کا نہیں پتا، ایسے ختم ہونی ہے. یہ جس دن آپ کی ختم ہونی ہے، میری ختم ہونی ہے نا، ایسے ہونی ہے. میں اکثر یہ مثال دیتا ہوں، آخری مثال. یہ گھر جب ہم نے 2000 میں یہ پراپرٹی خریدی نا 2017 میں، تو میں نے کہا یار اس کا بیٹا بیچ رہا تھا. میں کہا آپ کے ابا جی کہاں پر ہیں جنہوں نے یہ؟ کہتا ہے سر یہ پاس. میں نے کہا وہ شفٹ ہو گئے یہاں سے؟ اس نے کہا سر کیا کرتے ہیں، 2 گھر چھوڑ کے تو قبرستان ہے، تو دیوار کے ساتھ ہی دفن ہے وہ. سر وہ بندہ 25 سال اس گھر میں رہا ہوگا، کیا اسے خبر ہوگی کہ روز پیدل چل کے میں یہاں سے گزرتا ہوں، یہ جو چند فٹ کے فاصلے پہ میری قبر ہے؟ سر ایسے آپ اور میرے ساتھ ہونا ہے.
یعنی کہاں سے میکسیمم بھاگیں گے؟ گھر سے میانی صاحب تک، گھر سے DHA کے قبرستان تک، گھر سے گاؤں کے قبرستان تک. یہ ہے لائف. اس میں کچھ کیا ہی نہیں آپ نے. اگر ان ٹچ 0 میٹر قبر تک چلے گئے تو بھائی کیڑوں نے تو جھینگا لالا کرنا ہے, اللہ کو جواب کیا دیں گے. ٹھیک ہے جی, ڈسکور یور سیلف, پالش اٹ, سرو دی نیشن. پیسے پیچھے آ جاتے ہیں میرا بیٹا, پیسہ چھوٹی چیز ہے, خدمت اور سیوا اتنی بڑی چیز ہے کہ آپ کو جو تسلی ملتی ہے اس کے بعد لیگزوٹن نہیں کھانی پڑتی, نیند کی گولی. آپ کو تھکاوٹ ایسی ملتی ہے کہ آپ لیٹتے ہیں, آنکھیں بند کرتے ہیں, سوئے ہوتے ہیں, کیونکہ آپ نے اپنا کام کیا ہوتا ہے. جس کا مشن کمپلیٹ ہوتا ہے اس کو فالو کریں. اور اس کائنات میں آج تک صرف ایک ہی شخص نے کہا کہ میں نے اپنا کام پورا کر دیا, وہ میرے نبی نے کہا. فالو کر کے دیکھیں. ہم ان کو فالو کرتے ہیں جن کے ادھورے مشن تھے. کبھی آپ ان کی سیرت کو اس اینگل سے پڑھ کے دیکھیں, کیا پرفیکشن ہے, کیا اللہ کی رحمتیں ہیں, کس انداز سے کرائسس کو, چیلنج کو, مسائل کو, شیب ابی طالب, صلح حدیبیہ, طائف کا مقام, لاسٹ وار, جنگ جو تھی فتح مکہ والی, کس کو لڑ کے بتایا کہ اس طرح سے لڑتے ہیں. بدترین جو دشمن تھے ان کے گھروں کو کہا یہ امان کی جگہ ہیں, ان کو میں نے معاف کیا, معاف کر دو, درگزر کر دو. سو کنکلوژن یہ کہ آپ جب بڑا سوچیں گے اور اچھا چاہیں گے تو انشاءاللہ جو روٹ ہے نا ہر چیز کی وہ ہے سوچ اور نیت. سیکنڈ کے اندر آپ ڈیسائیڈ کرتے ہو. ایک سیکنڈ کا 100واں حصہ ہوتا ہے کہ میں نے ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے. وہ مومنٹ میں تقدیر بنتی ہے. سمپل. دی مومنٹ وین یو چوز سم تھنگ, اس لمحے میں پوری تقدیر چینج ہوتی ہے. اسی لیے حضرت علی کرم اللہ وجہ نے کہا کہ کبھی غصے اور خوشی کی حالت میں فیصلہ, ساڑھے ویاہ ایسے چکر چ ہوتے ہیں یار, پھوپھی مرن لگ دی ہے, ابا کہتے ہیں میری بھੈਣ چلی ہے, جاندیاں خوشی دے دو دی کڑی نال تو ویاہ کر لے. اچھا میں کہنا ابا جی میری بھੈਣ لگ دی ہو, ساری زندگی میں بھੈਣ کہتا رہا, شکل تو پھوپھی لگ دی ہو تو. ابا کہتے نہیں مرن تو پہلے میری بھੈਣ نو خوش کر دے. مثال دے رہے ہیں, میرے ساتھ ایسے نہیں ہوا ویسے, آئی واز ویری بلنٹ. میں پہلا بچہ تھا جس نے خاندان سے باہر شادی کی تھی. اچھا بعد میں لطیفہ کیا ہوتا ہے, وہ پھوپھو بچ جاتی ہے. وہ پھوپھو بچ جاتی ہے اور وہ مشٹنڈا ساڈے گلے پی جاتا ہے, یا مشٹنڈی معافی دے نال, وہ چنگی بھلی گلے پی جاتی ہے اور ساری زندگی اسی کھجل ہونے. سو دی کنکلوژن از وہ مومنٹ ہوتا ہے جس میں ڈیسائیڈ آپ نے کرنا ہوتا ہے. وہ مومنٹ کیسا ہونا چاہیے. کون ہے یار وہ ایموشنل انٹیلیجنس کا رائٹر, ڈین گوڈ. وہ کہتے ہیں ریکارڈڈ ہسٹری 10,000 سال کی ہسٹری میں آج تک کوئی عقل سے فیصلہ کر کے پچھتایا نہیں ہے. ہمیشہ پچھتاوا جس کے گلے میں پڑا ہے نا وہ جذباتی فیصلے ہیں. اسی لیے لو کی لائف تھوڑی ہوتی, میرے خلاف ہے لوگ اس طرح کی باتیں جب میں کہتا ہوں. لو کی لائف ہے ٹوٹل چند مہینے ایسے بخار. اچھا اگر نہ اترے اور انشاءاللہ شادی ہو جائے, انشاءاللہ شادی ہو جائے, مثلا دیکھیں ہیر رانجھے کی شادی ہو رہی تھی, پتہ کہاں رہنا تھا, اچھرے میں 5 منٹ لگے گھر میں, بچے پیدا ہوتے, UC 89 میں جا کے رجسٹرڈ ہوتے. ہو از یور فادر, رانجھا. واٹ از یور مدر نیم, ہیر. نک بھاگ رہا نال بچے دا. ٹھیک ہے جی. تو کیا ہونا تھا, وہ فیلئر سے سکسیس تھی. ہم نے سوچا کہ جو جیسے ہم نے چاہے. ایموشنز کی لائف بڑی تھوڑی ہے, اس لیے جب آپ ایموشنز بیٹھ جاتے ہیں نا پھر فیصلہ کرو کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا, وہ کبھی نہیں پچھتاؤ گے. ٹھیک ہے کہ نہیں. میں بڑے لوگوں کو کہتا ہوں یہ جو ہمارے رسم رواج بنے بڑے صحیح بنے کئی چیزوں. بس منگنی ہوگی ہے تو شادی میں گیپ ہونا چاہیے. جا کے ذرا کورٹ سے پتہ کر لیں, 99% جو ڈیورسز ہو رہی ہیں, خلا ہو رہے ہیں, اس کی بڑی وجہ جلد بازی ہے. ہم یہ مس میتھس کر دیتے ہیں, یہ دیکھتے نہیں یار اس لڑکی کے ساتھ یہ لڑکا سوٹ بھی کرے گا کہ نہیں, اس لڑکے کے ساتھ یہ لڑکی سوٹ بھی کرے گی کہ نہیں. سو وہ مومنٹ ہے جس میں ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کدھر جانا ہے اور کدھر نہیں. ٹھیک ہے جی.